بسم الله الرحمن الرحيم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأمنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کے اجتماعی مطالعہ کی برکتیں اور ساتھ میں بھی سمیٹ رہے ہیں. آج بیمار پرسی کے لیے گئے تھے بدر و سادات میں تو لیٹ ہو گئے. آج یقیناً تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ ایک دو آیات کے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہم نے گزشتہ درس قرآن کے اندر یہ آگاہی حاصل کی کہ قحط کی وجہ سے جب کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر مصر پہنچے تو سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی شان شوکت کے ساتھ تخت پہ چلوا کر رہے ہیں. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، خاشہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہی یوسف ہے جن کے ساتھ ہم نے ایک ناروا سلوک کیا. آپ نے ہم کو پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے. لیکن آپ نے سب باتوں کو سیرہ راز میں رکھا. ایسے ہی چلتے چلتے کہاں سے آئے ہو، مالک کا نام کیا ہے، گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنے گھر کے گھرانے کے حالات معلوم کر لیے. تو بہرکیف آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد تو میں آپ کو ایک اونٹ کا بال دیتا ہوں، گوشت دیتا ہوں. تو جب تم دوبارہ آؤ گے، وہ تو تمہارا بھائی ہے نا باپ کی طرف سے، اس کو آپ ہمیں ضرور دے کر دیں. اور پھر وہ آپ نے وہ جو انہوں نے نقدی دی تھی، پیسے دیے تھے، پیسوں کی جو تھیلیاں تھیں وہ بھی واپسی گندم کی بوریوں کے اندر، بندے کی بوریوں کے اندر رکھوا دی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ تو بہت بڑے محسن ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، دوبارہ بھی جانا چاہیے. اور آپ نے فرمایا اگر ان کو لاؤ گے تو میں تمہیں ایک ان کا بار اور دے دوں گا اور لا دوں گا. اور تھوڑی سی دھمکی بھی دے دی، دیکھو اگر نہ لائے گا تو پھر دیکھنا تمہیں اللہ نہیں مانے. بھائی کی محبت تھی، چاہتے تھے، بڑا عرصہ ہو گیا. اختلاف روایات 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں.
بچے تھے، اب جوانی اور پھر کہاں سلسلہ پہنچ گیا. تو دوستوں، حضرت نے یہ پابندی لگا دی، شرط عائد کر دی کہ جب آئندہ حضرہ لینے کے لیے آؤ گے تو اس بھائی کو ضرور لے آنا. دیجیے، یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی ہو گئی. حضرت جانتے تھے کہ میرے والد محترم میرے ہجر و فراق میں آنسو بہاتے رہتے ہیں. اب میرا جو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے سگا بھائی ہے بنیامین، اب وہ آئے تو باپ کو اور بھی تکلیف ہوگی، مگر سمجھتے تھے یہ سب اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں. تو ہم نے گزشتہ عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، بڑی مہربانی ہوگی، وہ بڑے قریب ہیں، بہت بڑی فیاضی فرماتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے تو ہمیں خطا اور بھی ملے گا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھیے، پہلے بھی تم پر میں اعتماد کر چکا ہوں تو تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو خیر، آپ نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم، اب بھیجنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں قال لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں، چونکہ میں پہلے دھوکہ کھا چکا ہوں. حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ کرو تو میرے ساتھ وعدہ پختہ. جو کیا گیا اللہ کی قسم سے، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور لے آؤ گے اسے میرے پاس. یہ وعدہ تمہیں دینا ہوگا، یہ عہد تمہیں دینا ہوگا، یہ اعتماد مجھے دلانا ہوگا، یہ یقین تمہیں دلانا ہوگا کہ ہم واپس اس اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے. آگے آپ نے فرما دیا الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، تمہیں بے بس کر دیا جائے، یعنی دشمن گھیر لے، کوئی اور وجہ بن جائے، یعنی تم بالکل چاروں طرف سے مغلوب ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، وہ اور بات ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے اس بھائی کو واپس لے کر آؤ. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، یعنی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے بڑی قسمیں کھائی. اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک کہ اس طرح کی قسم بھی کھائی کہ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا بھی حوالہ دیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ، تو جب حضور کا حوالہ آیا، حضور کا وسیلہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ. ٹھیک ہے، تمہاری اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا. لیکن جب آپ نے ان کو روانہ کیا سہنے کے، وہ تو نبوت کے شہزادے تھا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی حسین نہیں تھے، وہ تو خیر حسین تر تھے، مگر دوسرے بھائی بھی بڑے حسین تھے، کڑی انجمان، تب تو قامت بے مثال، حسن بے مثال. تو آپ جب روانہ کرنے لگے، ظاہر ہے کہ یہ 11 بھائی تھے، تو آپ کے دل میں ایک بات آئی، ایسا نہ ہو
کہ جب یہ ایک گیٹ سے داخل ہونے لگے، پہلے فصیلیں بنی ہوئی ہوتی تھی، گیٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، جیسے آپ قرآن شریف میں جائیں، یہ حرم گیٹ ہے، یہ باغ گیٹ ہے، یہ لوہاری گیٹ ہے، تو شہر کی حفاظت کے لیے فصیلیں ہوا کرتی تھی، تو گیٹوں سے خصوصی دروازوں سے داخل ہونا پڑتا تھا۔ تو آپ کے دل میں ایک بات آ گئی کہ جب یہ میرے بیٹے، میرے صاحبزادے، میرے شہزادے جو بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر بد لگ نہ جائے، کسی کی بد نظری پہ چڑھ نہ جائیں۔ اللہ کو تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ میرے بیٹوں جاؤ، خدا تمہارا حافظ ہو، لیکن میری تھوڑی سی یہ خواہش ہے، بس جو دل میں آج ہے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا تم نے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، دو دو یہ تھوڑا سا آپ نے ایک نظر بد سے بچنے کے لیے یہ نرسا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں کہ نظر جانور کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے، اور انسان کو بسا اوقات نظر قبر تک پہنچا، اور اس کا حل بھی بتایا گیا ہے، جو چیز تمہیں اچھی لگے بارک اللہ فیک کہو، ماشاء اللہ کہو، تو اس سے بھی کافی بچاؤ ہوتا ہے۔ یا جس کی نظر لگتی ہو اس کو وضو کرا دو، پہلے آپ وضو کر لیں، یہ بھی نظر اس طرح بھی ختم وقت نہیں ہے، میں اس پر بھی گفتگو کرتا ہے انشاءاللہ، پھر اگلے جمعے ایسی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ چھوٹی سی بات کر کے میں آج کی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ مولانا فیض رسول صاحب نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خود ہی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ہم سفر میں تھے، ہمارے ساتھ کھانا تھا، ایک باغ آیا تو ہم وہاں ٹھہر گئے، ہم نے کہا یہاں بیٹھ کر گھنی چھاؤں ہے اور دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، تو ہم نے کھانا کھولا تو باغ میں جو مالی تھا اس کی نظر ہمارے کھانے پہ پڑی، کھانا بھر گئے، بڑا اچھا تھا، تیار کیا ہوا تھا، تو ہم بیٹھے اور لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو وہ مالی دوڑ کے آیا اور کہنے لگا بسو کو کھانا نہیں کھانے، کیوں نہیں، کیا آپ ٹھہرے، اور اب فرماتے تھے ہم رک گئے، اس نے ایک لقمہ توڑا، 7 پکی اینٹ پڑی تھی، چوں ہی اس پہ رکھا تو اینٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے کہ اب کھا، یہ علاج ہو گیا نا، اب کھا۔ دوستوں نظر باہر کہتے لگ جاتی ہے، اور جس کی لگتی ہو کم از کم وہ ماشاء اللہ ضرور پڑھا کرے، بارک اللہ و تبارک اللہ احسن الخالقین پڑھ کیا کرے، حضور فرماتے ہیں برکت ہے روزہ اسی کے ہاتھ میں برکت ہے جس نے جو سب سے بڑھ کر خوبصورت تخلیق فرمانے والا، تو اس سے نظر کا بچاؤ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔